جنرل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ کہانی امانت، اس کا نمبر 2 ہے. نمبر 1 میں جہاں سے ہم نے اس کو روکا تو وہیں سے ہم اس کو سلسلے کو شروع کرتے ہیں. تو کہانی کا تعارف نمبر 1 میں نے کروا دیا تھا. اگر آپ نے کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز وہ دیکھ لیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. تو 3 کریکٹر ہم نے سامنے لائے تھے. سمیہ کی والدہ، مطلب یہ امانت کی والدہ سمیہ، اور امانت کے والد زاہد، اور اس کی پھوپھی رابعہ. یہ 3 کریکٹر تھے. پھر کچھ عرصے میں راحیل اور سمیہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے. یعنی کہ امانت کے جو والد والدہ ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے. اس دور میں امانت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی تو وہ اس کو وجود ہی نہیں ہے اس بیچاری بچی کا. اچھا، سب لوگ بہت خوش ہیں، شادی ہو گئی. راحیل اور سمیہ ہنی مون پر بھی جاتے ہیں. شادی کے 3 سال بعد سمیہ کا تمام ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ سمیہ ماں نہیں بن سکتی. سمیہ کی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ بانجھ ہے. ہم کہتے ہیں بانجھ یہ عورت تو ماں نہیں بن سکتی. راحیل کی والدہ کو پوتے پوتی کی شدید خواہش ہے اور راحیل پر زور دیتی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر راحیل سمیہ کی محبت میں بٹوارا نہیں چاہتا. اب راحیل کی والدہ سمیہ کو سمجھاتی ہے. اس پر سمیہ بھی راحیل کو دوسری شادی کا مشورہ دیتی ہے. یعنی راحیل جب مانتا نہیں ہے تو وہ سمیہ کو ہی استعمال کرتی ہے. تو سمیہ بھی ظاہر ہے کہ گھر کی جو کشیدہ ماحول ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے مجبور ہو کر وہ اپنے شوہر راحیل کو کہتی ہے کہ وہ شادی کر لے. وہ خوش ہے، مطلب اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. وہ دوسری شادی کر کے ایک سکون آئے گی، ایک بڑا المیہ ہوتا ہے عورت کے لیے. لیکن وہ راضی گھر کے حالات کی وجہ سے، مگر راحیل سختی سے منع کر دیتا ہے. راحیل راضی نہیں ہوتا. راحیل کی والدہ کا رویہ سمیہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. اب راحیل کی والدہ جو پہلے بہت محبت کا اظہار کرتی تھی سمیہ کے ساتھ، وہ تبدیلی اب نفرت میں بدل جاتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے. رابعہ جب بھی چھٹیوں میں آتی وہ اپنی والدہ کو سمجھاتی، مگر والدہ اپنے اکیلے پن کا رونا شروع کر دیتی. سمیہ دل سے دعائیں مانگ رہی کہ گھر میں یہ سرد جنگ ختم ہو جائے. یعنی پریشان سمیہ، پریشان راحیل پریشان. رابعہ بھی چھٹیوں پہ آتی تھی، وہ تو پھر ٹریننگ میں ہوتی تھی. ٹریننگ میں جب اس کو چھٹیاں ملتی سالانہ تو یہ اس کے ساتھ یہ وہ سمجھاتی، مگر نہیں ہوتا تھا معاملہ. تو یہ ایک سرد جنگ شروع ہوئی. ایک دن بازار میں اسے ایک عجیب و غریب خسرہ ملتا ہے. یعنی ایک دن وہ مارکیٹ جاتی ہے سمیہ، تو وہاں بازار میں ایک عجیب طرح کا خسرہ ملتا ہے، جب کہتے ہیں ہجڑا خسرہ. وہ اسے حضرت شاہ ڈھولا کی مزار پر حاضری دینے کا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہاں اس کی دلی تمنا ضرور پوری ہو جائے گی. سمیہ راحیل کو مزار پر لے جانے کا کہتی ہے. یہ حضرت شاہ ڈھولا کی جو مزار ہے وہ پنجاب کی سائڈ میں ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے ایسا نہیں. یہ کانسیپٹ چونکہ میں نے وہ پہلی نمبر 1 میں بتایا ہوا ہے کہ ثاقب خانی صاحب کا ہے جو میرے دوست ہیں، تو مزار کا بھی انہوں نے بتایا. وہ اس مزار کے متقدین میں سے ہے، مطلب اس مزار کے جو وہ ہیں لوگ جو ہیں دیگر جو وارث وغیرہ ہوتے ہیں یا جو جنہیں خلافت وغیرہ ملتی ہے، تو وہ ان کے معتقد ہیں ان کے مطلب. تو اس لیے انہوں نے حضرت شاہ ڈھولا کی مزار کا کانسیپٹ لکھ کے دیا تھا مجھے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں لکھ دوں گا. تو میں نے لکھ دی تھی کہانی. تو وہ کہتے کہ مجھے شاہ ڈھولا کی مزار پہ لے جاؤ، راحیل کو کہتی ہے. اور راحیل کو بتاتی کہ مجھے اسی طرح ایک خسرے نے یہ کہا کہ وہاں جاؤ تو تمہاری دلی تمنا پوری ہو جائے گی. تو ایک ہی تمنا کہ میری اولاد ہو جائے. تو راحیل جو ہے ان تمام باتوں کو نہیں مانتا، مگر سمیہ کے مسلسل اصرار اور ضد پر اسے مزار پر لے آتا ہے.
وہ مسلسل ضد کرتی ہے اور مسلسل اسے یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ لے کے جائیں، تو وہ اسے مزار پہ لے آتا ہے۔ مزار پر ایک ملنگ مجاور ہے، وہ سمیہ کو کہتا ہے کہ اس کی گود بھر جائے گی اور وہ اپنی پہلی اولاد کو امانت سمجھے، اس کا خیال رکھے۔ اگر وہ یا اس کے گھر والے اس امانت کا خیال نہیں رکھ سکے تو یہ امانت ان سے چھین لی جائے گی۔ یہ وہاں ایک ملنگ مجاور ہے جو سمیہ کو یہ بات کہتا ہے، وہ ایک سین بنتا ہے پورا، اس میں ایسے صورت بنتی، وہ دعائیں مانگ رہی ہے، رو بھی رہی ہوتی ہے، تو مجاور اس کو پھر ایک پیشین گوئی دیتا ہے اس طرح کی کہ آپ کو یہ اس طرح ملے گی، مگر وہ امانت ہوگی، اس کا خیال رکھنا ہوگا، اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو وہ امانت آپ سے چھین لی جائے گی۔ اس وقت تو نہ سمیہ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، نہ راحیل کے سمجھ میں آتا ہے کچھ۔ بہرحال وہ مزار سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ تقریباً 1 سال کے بعد سمیہ کو ایک پیاری سی بیٹی ہوتی ہے، یعنی 1 سال گزرتا ہے اس بات کو، یہ جب مزار سے وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو وہ ایک پیاری سی بیٹی اس کے 1 سال کے بعد اسے سمیہ کو ملتی ہے وہ، اور سمیہ کو جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو سمیہ ضد کر کے مطلب اس کا نام امانت رکھتی ہے، اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے، بچی کو ظاہر پیٹ میں رکھے ہوئے تو وہ چیزیں بھی اس کے ذہن میں گونجتی ہے، مجاور کی باتیں بھی گونج رہی ہے، تو سمیہ اس کو معاملے کو سنجیدگی سے لے لیتی ہے۔ بچی کی پیدائش جو ہے وہ بچی جو ہے پیدائشی ایب نارمل ہے، یعنی ذہنی معذور ہے، ایب نارمل ہے نا، اسپیشل بچی ایب نارمل، یعنی ہاتھ پاؤں سلامت ہیں مگر ذہنی معذور ہے یہ بچی۔ شروع میں امانت سے سب بےحد پیار کرتے ہیں، شروع میں بچی ہے، بڑی ہوتی ہے ایسا ایسا، چھوٹی بچی ہے، اس وقت ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ذہنی معذور ہے۔ امانت کی پیدائش کے ساتھ ہی راحیل کا بزنس اور مزید چمکنے لگتا ہے، یعنی اس کا ہلکا پھلکا بزنس چل رہا ہوتا ہے مگر امانت کی پیدائش کے ساتھ راحیل کا بزنس چمکنے لگتا ہے اور دولت کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی کو ہم یہاں روکیں گے۔ تو امانت جو ہے جب کچھ بڑی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے حمد و ثنا کے کلمات جاری رہنے لگتے ہیں، اور سمیہ کے کانوں میں مزار پر دھمال کی جو میوزک ہوتی ہے وہ اسے سنائی دینے لگتی ہے، یہ سمیہ کو بھی سنائی دینے لگتی ہے مزار کی میوزک۔ اور یہ بچی جب بھی آتی ہے تو ایک بیک گراؤنڈ سے مطلب سینے سے لکھے جاتے ہیں، لکھوں گا انشاءاللہ اگر وقت ملا، کوئی موقع ملا ایسا لکھنے کا، تو پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ سے دھمال کی آواز گونجتی ہے، یہ اس بچی کا کریکٹر ہے، یعنی اس کا نام امانت ہے، اور یہ وہاں کی یہ امانت ہے جو اس گھر میں آئی ہے۔ اب یہ بچی آگے کیا کام کر رہی ہے، اس بچی کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کو ہم آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور میرے رائٹر میدانہ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے جو لوگ اس کی مطلب دلچسپی اس میں رکھتے ہیں ان چیزوں میں، تو ان تک اگر آپ پروموشن کریں گے تو یہ میرے لیے مطلب ایک آسانی ہوگی، اور میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔